إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی وقل رب زدنی علما۔ میرے محترم دینی بھائیوں، منہج سلف کے سمجھنے کے لیے ایک سلسلہ جو بعض کچھ مہینوں پہلے شروع ہوا تھا وہی سلسلہ جاری ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو منہج سلف میں نہیں ہیں۔ اس کورس کا عنوان تھا یہ منہج سلف نہیں، لیس من منہج السلف، اور اسی کو ہم آگے جاری رکھتے ہوئے دیگر نقاط جو اس کورس میں ہیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ آج جو چیز ہم کو سمجھنی ہے وہ پچھلے درس میں جاری تھی کہ منقول علم کی بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ منہج سلف میں نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہم کو ملا ہے اس علم کی بجائے محض عقل والی باتوں کے پیچھے پڑ جائے۔ ایک علم ہے جو منقول ہے، جو اللہ سے اور رسول سے ہم کو ملا ہے، جو ایک سے دوسرے نے نقل کیا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جس کی بنیاد محض عقل کی بنیاد پر ہو، جو محض عقل کی بنیاد پر لوگ آپس میں بولتے، مانتے، سنتے اور سمجھتے ہو، جیسے سائنس کا علم ہو یا لاجک ہو، منطق ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ قرآن و سنت کی بجائے اس علم پر نہ عقیدے کا مدار رکھا جا سکتا ہے نہ فقہ کا، نہ عقل کی بنیاد پر ہم اللہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ عقل کی بنیاد پر ہم حلال و حرام کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ وقال الصحابہ۔ ان علوم کا اہتمام کرنا جو خالص عقل پر مبنی سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف کا علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ تھا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف کا منہج یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ملا ہے اس کو بنیاد بنا ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح سے صحابہ کے بعد جو اسلاف ہمارے تھے انہوں نے قرآن کا علم لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم لیا، اور انہوں نے صحابہ سے جو باتیں، ان کے فتاوی، ان کی تعلیمات، ان کی وضاحتیں جو منقول تھیں انہوں نے اس کو لیا اور اس کو دین کے سمجھنے کے لیے بنیاد بنا ہے۔ لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں بحثیں چھیڑی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو کیسے مستوی ہوا ہے، کیف استوى؟ یا اسی طرح سے اللہ کے بارے میں، نزول کے بارے میں کہ اللہ نازل کیسے ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ تو اپنی عقلیں چلانا اور عقلوں میں جو تعویلات آئیں، جو ایکسپلینیشن آئیں، اس کو بنیاد بنا لینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول سے مل جائے لے لو۔ صحابہ، پھر صحابہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملا ہے اس کو صحابہ نے کیسے سمجھا اس کو لیتے تھے۔ تو یہ سلف کے منہج میں نہیں ہے کہ نقل کی بجائے عقل پر اعتماد کیا جائے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ
قال الصحابۃ هم اولو العرفان مل علم نصبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان. کہتے ہیں علم کیا ہے؟ علم قال اللہ، قال رسولہ اور قال الصحابہ، یہ علم ہے. ایک انسان دلیل کس کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے کہا، صحابہ نے فرمایا. ہم اولو العرفان، صحابہ یہ عرفان والے ہیں، ان کے پاس معرفت ہے. مل علم نصبک للخلاف سفاہۃ، علم یہ نہیں ہے کہ تو اختلاف کے حل کرنے کے لیے جہالت میں بٹھا دے، بین الرسول و بین رأی فلان، فیصلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نصب کر لے کہ فلاں کی رائے بہتر ہے یا رسول کا فیصلہ بہتر ہے. یہ علم نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ دیکھیے عالم صاحب کا یہ فتویٰ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، اب دونوں میں دیکھنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے کہ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر نبی کے درمیان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ دونوں میں کس کی بات صحیح ہے. ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ محتاج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق جس کی بات ہوگی وہ صحیح ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کے مطابق نبی کی بات ہو تو صحیح ورنہ غلط. ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے نبی کو چنا اور اپنا دین اور اپنا علم اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے کہ تو جہالت میں آ کے فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ نبی اور فلاں صاحب کی بات میں کس کی بات صحیح ہے. ایسا کرنا گمراہی ہے. تو یہ قصیدہ نونیہ میں ابن قیم نے بات کہی ہے. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، خط لکھا، انہ لا رأی لأحد فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں کسی کو اپنی رائے سے کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے. لا رأی لأحد فی کتاب اللہ وانما رأی الائمۃ فیما لم ینزل فیہ کتاب. جہاں تک کہ ائمہ کا معاملہ ہے، جہاں تک کہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی رائے کا کیا معاملہ ہے، ان کے اجتہاد کا کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ ان معاملات میں ہیں جن میں اللہ کی کتاب میں کچھ آیا نہیں ہے. وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت کا پتہ ہم کو ملتا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں غور کریں اس میں، کہتے ہیں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. اور کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے اجتہاد کیا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی رائے ان معاملات میں تھی جن میں کتاب میں کچھ نہیں، قرآن میں، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صریح فیصلہ موجود نہ ہو. تو قرآن اور سنت میں واضح طور پر اگر بات موجود ہے، اس میں اپنی طرف سے آدمی الگ سے کوئی رائے اختیار نہیں کر سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ کچھ نہ ہو، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن و سنت میں غور کر کے نئے مسئلے کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے. تو ائمہ کا جو اجتہاد ہے وہ ایسے معاملات میں ہے کہ جن میں قرآن و سنت میں غور کرنے کی ضرورت تھی اور صراحت سے کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں وَلَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کر دی ہے اس میں بھی کسی انسان کو اپنی رائے سے کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے. حاصل کلام یہ کہ قرآن میں جب کوئی بات صاف آ گئی ہے، کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، تبدیل نہیں کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بات صاف طور سے آ چکی ہے، کوئی آدمی اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. جو ثابت شدہ چیزیں ہیں انہی کو قبول کرنا پڑے گا. اپنی رائے ہم نہیں چلا سکتے دین کے اندر. معلوم ہوا کہ نصوص کے مقابلے میں عقل چلانا اسلام میں جائز نہیں ہے.
ہاں لیکن بعض مسائل ایسے آتے ہیں جو پہلے پیش نہیں آئے. مثلاً آپ اگر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اور ہوائی جہاز میں آپ کو نماز کا وقت آ جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نماز کہاں پڑھیں گے یا قبلہ کہاں ہوگا آپ کا، کیا رخ ہوگا آپ کا؟ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن میں ایک انسان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرے. اس کے لیے علماء نے قرآن و سنت میں غور کر کے انہوں نے اس کا فیصلہ ہم کو بتایا. علماء نے بتایا کہ دیکھیے کشتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہوائی جہاز میں کیوں نہیں؟ کیونکہ زمین سے اوپر پانی، پانی سے اوپر کشتی، اسی طرح سے زمین سے اوپر ہوا، ہوا کے اوپر ہوائی جہاز. تو جب یہاں کر سکتے ہیں تو اس پر قیاس کر کے انہوں نے اس کو بیان کیا. یا جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھئی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل تو تھی نہیں، پھر اب اگر کوئی آدمی مجرم ہے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان کو. تو ان کے لیے کوئی قید خانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو آدمی کچھ اس طرح کی چیزیں کرے جس کی اس کو سزا دینی پڑے تو قید خانہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل نہیں بنائی. امام القرطبی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بیچ میں دیوار بنائی، کہتے ہیں دیکھیے اس کی دلیل ملتی ہے کہ اگر کچھ لوگ سماج میں گھس کے سماج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی جیل بنا کر ان کو سماج سے روکا جا سکتا ہے، ان کو وہاں پہ روک کے رکھا جا سکتا ہے. دیکھیے اجتہاد کیا. یا اسی طرح سے اور کئی مسائل ہیں علماء غور کر کے جو موجود باتیں قرآن و سنت میں ہیں انہی میں غور کر کے کچھ اس کا جواب نئے مسائل کا نکالتے ہیں. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. کسی کے ذہن میں آ بھی سکتی ہے بات، اس کا امکان ختم بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن علماء جو ماہر ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، عربی زبان جاننے والے، ناسخ منسوخ، عام خاص، مطلق مقید اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، اصول ان کے پاس ہوتے ہیں، نئے مسائل کے لیے غور کر کے اس کے لیے جواب قرآن و سنت سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ فلاں چیز حلال ہونا چاہیے کہ حرام، کوئی میرا دل بولتا ہے حلال ہونا چاہیے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یا میری عقل میں تو آتا ہے، مجھ کو تو غلط نہیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مر جائے تو قرآن خوانی کی جائے. کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جلوس نکالنا، عقل میں تو آتا ہے، اسلام کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، خوشی ہوتی، کھانے ملتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اب کسی کی عقل میں آ جائے تو عقل کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے. عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے ہیں. لہٰذا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ نصوص چھوڑ کر عقل کو دین کی بنیاد بنایا جائے، عقائد میں ہو یا احکام میں ہو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. کہتے ہیں اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا، محض عقل سے کہی ہوئی سوچی ہوئی بات، اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو خفین میں نیچے کا حصہ مسح کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا اوپر کے مقابلے میں. جب آپ موزے پہنتے ہیں چمڑے کے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں. آپ نے وضو کر لیا، موزے پہن لیے، آپ کا پھر سے وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ باقی اعضاء تو دھوئیں گے لیکن پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں. آپ اوپر سے ہاتھ پھیر دیں، آپ کے لیے کافی ہے. گیلا ہاتھ آپ پھیر دیں اس پہ، بس کافی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر واقعی عقل پر دین ہوتا تو آدمی کہتا اوپر مسح کرنے کی بجائے نیچے کرو، کیونکہ مٹی دھول نیچے لگتی ہے. لیکن کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ موزوں میں اوپر کے حصے پر، ظاہر حصے پر، جو ظاہر ہوتا ہے سب کو، ظاہر حصے پر مسح کرتے تھے. یعنی عقل میں تو یہ آتا ہے کہ نیچے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مسح کرتے تھے؟ اوپر کے حصے میں. تو ہم کیا کریں گے؟ جو عقل بتا رہی اس پر عمل کریں گے، یا جو نقل سے ثابت ہوتا ہے، منقول ہے، اس پر عمل کریں گے. جو ثابت ہوا ہے اس پر عمل کریں گے. موٹے الفاظ میں ہماری عقل میں آنے والی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ
کہ مجرد عقل کی بنیاد پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت کے تابع ہم ہوں گے۔ مسروق کہتے ہیں دخلنا علی عبداللہ بن مسعود، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کے ہاں گھر پر گئے۔ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، اے لوگو جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جس کو معلوم نہ ہو وہ صاف کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم ان یقول لما لا يعلم اللہ اعلم، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی علم ہی میں سے ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ عز وجل لنبیہ، اپنے نبی سے اللہ نے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ کہیے میں تم سے اپنی اس دعوت پر کوئی بدلہ اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ تکلف کرنے والا کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں وما انا من المتکلفین اتخرص واتکلف ما لم یأمرنی اللہ بہ، ما لم یأمرنی اللہ بہ، کہ میں اپنی طرف سے عقل چلا کر جھوٹ بولوں اور تکلف کر کے میں اس چیز کا حکم دوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے۔ تو متکلف کس کو کہیں گے؟ وہ آدمی جو اپنی طرف سے بنا کے بات پیش کرے۔ میں تم سے اپنی دعوت پر اجر نہیں مانگتا، اور نہ یہ بات ہے کہ میں اپنی طرف سے گھڑ کے تم کو کچھ بھی بتا دوں کہ یہ دین ہے۔ تو جب یہ نبی نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے اجازت ہے نہیں ہے۔ تو کہا کہ اتخرص کا مطلب اپنی طرف سے عقل سے کچھ بھی بنا کے بولنا، اپنی عقل سے بنا کے بولنا، اور جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قتل الخراصون، خراص جو آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں بیان کرے، اپنی عقل کی بنیاد پر کہے اور وہ جھوٹ ہو، دین نہیں ہو، اس کو لوگوں کے سامنے دین بنا کے پیش کرے۔ تو جس کا اللہ نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے اپنی طرف سے بنا کے میں لوگوں کو بتاؤں اپنی عقل سے، میں ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لہٰذا ابن مسعود کے قول میں یہ بات ہم کو سیکھنے ملتی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس علم ہے اس کو چھپائے نہیں، اس کو بیان کرے، جو اس کا محتاج ہے اس کو بیان کرے۔ اگر آپ باہر نہیں بتا سکتے ہیں کم سے کم گھر پہ تو بتا سکتے ہیں، بیوی بچوں کی آپ تربیت کریں۔ جس کے پاس کچھ علم ہے، مسجد میں خطبے میں سنا، کسی کی دینی مجلس میں سنا یا کہیں پڑھا، وہ علم ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو آدمی صاف کہہ دے کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ سب سے اچھا مضبوط قلعہ آدمی کے لیے لا ادری ہے، میں نہیں جانتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تو اگر بول دے گا مجھ کو نہیں معلوم، لوگ سوچیں گے اس کو نہیں معلوم، تیری عزت کم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر تو جاہل قرار پائے گا۔ یہ مسئلہ تم کو نہیں معلوم، اتنے پڑھے لکھے اتنی باتیں کرتے اور تم کو معلوم نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ لیکن اپنی طرف سے اگر بنا کے اپنی عقل سے کچھ بھی جواب دے دیا، اگر وہ جواب غلط نکلا اور وہ آدمی زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہا، ایک غلط بات پر، تیری غلط بات پر وہ عمل کرتا رہے، تو نے تو نہیں کیا، اس کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں آئے گا۔ کتنی سنگین بات ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے غلط بات سکھا دی، 50 سال تک وہ اس پر عمل کرتا رہا، 50 سال کا گناہ آپ کے نامہ عمل میں آئے گا۔ آپ 40 سال میں مر گئے لیکن 50 سال کے گناہ لے کے مریں گے۔ لہٰذا ایک آدمی ایسی کوئی بات نہ بولے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو۔ آدمی اپنی جان بچا لے، صاحب بول دے بھائی نہیں کرتا، میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں معلوم مجھ کو۔ آپ کی عزت اس کی نگاہ میں کم ہو بھی جائے، اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی لوگوں میں عزت دار ہو اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہو، یہ ناکامی ہے۔ لیکن ایک آدمی
لوگ اس کو چھوٹا سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اخلاص، اس کے تقوی کی وجہ سے محبت کرتا ہو، قیامت کے دن وہ عزت والوں میں ہوگا۔ لہذا اپنی عقل کی بنیاد پر دین میں بولنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، نہ ایسے علوم میں پڑھنا سلف کا طریقہ ہے جن کی بنیاد صرف عقل پر ہو۔ مثال کے طور پر معاذہ کہتی ہیں سألت عائشہ، میں نے عائشہ سے پوچھا، فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہا کہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت وہ روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی۔ حیض والی عورت حیض کے دنوں میں نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، اس کے لیے منع ہے، لیکن جب وہ پاک ہوگی تو اس کے جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو کیا کرے گی؟ پورا کرے گی، ان کی قضا کرے گی۔ لیکن صرف روزے نہیں چھوٹے تھے، اس کی نمازیں بھی چھوٹی تھیں، کیا وہ نماز قضا کرے گی؟ نہیں۔ اس عورت نے پوچھا ایسا کیوں؟ یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی نہیں کرتی ہے؟ اب سوچنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انت، حروریہ ہے کیا تو؟ یعنی کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے جو صرف قرآن کرتا ہے؟ یہ خارجیوں کی علامت تھی، کیا کرتے تھے؟ قرآن۔ اور اہل سنت کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ لہٰذا جس کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف قرآن کر رہا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے یہ آپ کے لیے الارم ہے، یہ گڑبڑ ہے کچھ تو یہاں پہ، کیونکہ جو آدمی صرف قرآن کو پکڑے گا ایک پاؤں قرآن کے راستے پہ، دوسرا عقل کے راستے پہ رہے گا، وہ اپنی عقل چلائے گا، دین میں نیا نکالے گا، بھلے وہ دکھائی دے اور قرآن پہ ہے نا، یہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرے گا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لہٰذا جو آدمی صرف قرآن کرتا ہے خطرہ ہے۔ قرآن و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو سلف ان دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف قرآن بھی نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب سنا ایسا کیوں کہ ایک عورت صرف روزوں کی قضا کرے گی نمازوں کی نہیں، کہا تو حروریہ ہے کیا؟ خارجی فرقے والی ہے جو صرف قرآن کا اہتمام کرتے ہیں؟ قلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل، اس عورت نے کہا میں حروریہ نہیں ہوں، میں خارجی فرقے والی نہیں ہوں، لیکن میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے کہا دیکھو حیض کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم ہوتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں ملا، ہم کو حکم نہیں ملا، ہم نے نہیں کیا، ہم کو روزوں کی قضا کا حکم ملا، قضا کیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ جس کا حکم نہیں ملا وہ نہیں کرنا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ فاتحہ نہیں کرنا، منع کدھر ہے؟ اب اس عورت نے پوچھا ہوتا کہ ٹھیک ہے نماز کا حکم نہیں ملا، منع کدھر ہے؟ تو ایک حائضہ کو نماز بھی پڑھوائیں گے ہفتے بھر کی 10 دنوں کی؟ سوچئے حضرت عائشہ کا استدلال آپ دیکھیے، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کو نماز کی قضا کا حکم ہی نہیں ملا تو ہم نے نہیں کیا، روزوں کی قضا کا حکم ملا، جو حکم ملا وہ کیا، جو نہیں ملا اس کو دین نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع کدھر ہے، حکم نہیں دیا ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، اب منع کی دلیل لاؤ، یہ جہالت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب حکم ہی نہیں تو کر رہا کیوں بھائی؟ جب کرنے کے لیے نبی نے بتایا نہیں تو کیوں کر رہا ہے اپنی طرف سے؟ معلوم ہوا کہ بدعت کے لیے رد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بدعتی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دلیل نہ ہو۔
ہم آپ کو پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی ہم تو منع کر رہے آپ نہیں مان رہے، منع کی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے مان لیجئے، لیکن آپ کے پاس کرنے کی دلیل تو ہوگی، تو آپ کرنے کی دلیل دے دو، ہم بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کرنے کے لیے؟ اللہ نے نہیں، رسول نے نہیں، صحابہ کرتے تھے نہیں، عمل ہے نبی کا نہیں، قول ہے وہ بھی نہیں، پھر یہ دین ہے؟ ہاں بڑا زبردست دین ہے یہ تو، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا نہ عمل کیا نہ صحابہ نے عمل کیا، لیکن پھر بھی دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو 1400 سال کے بعد آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بولے میرا دل بولتا ہے صحیح ہے، میرے عقل میں آتا اچھا ہے، تو عقل کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے، محض عقل کی بنیاد پر دین بنتا ہے نہیں۔ ہاں قرآن و سنت سے استنباط اگر آپ کر کے نکالتے ہیں تو ایک اور بات ہے، اگر اس کے لیے اصل موجود ہو، نہیں اگر اس کے لیے اصل موجود ہے بس مجرد عقل کی بنیاد پر ہے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور علم میں سے تم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے اس علم میں سے تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں لفظ یاد رکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قُلِ الرُّوحُ أَمْرُ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میرے رب کے حکم سے ہے۔ معلوم ہوا کہ روح اللہ کا امر نہیں ہے، امر کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ روح کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ روح کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جسم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو روح اور جسم دونوں بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، حکم ہوگا تو مخلوق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا امر خلق نہیں ہے، الا لہ الخلق والامر دونوں الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو روح، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ہمارے اندر ہے، نعوذ باللہ۔ روح جو ہے یہ بھی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ اللہ نے جسم کو بھی پیدا کیا اور روح کو بھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ روح کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کبھی کہ ایک انسان ہے، ابھی بات کر رہا تھا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا، کیا ہوا؟ موت آ گئی، روح نکل گئی، کہاں سے نکلی؟ کہاں ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ اب کوئی آدمی کہے بھائی روح نکلی، ہم نے تو دیکھا نہیں، اور اس کا وزن کر کے دیکھو جتنا پہلے تھا اتنا ہی بلکہ بڑھ گیا، تو اندر سے کیا نکلا؟ کرنٹ گیا؟ کیا ہوا؟ کیا اس کے اندر پہلے کیا تھا ایسا، اور مرنے کے بعد کیا نکل گیا اس میں سے؟ اس میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ آدمی کا دیکھو الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں اندر باڈی کے اندر، اور اس سے باڈی فنکشن کرتی، ٹھیک ہے بھائی لگاؤ چارجر، اس کو چارجر لگاؤ، اس کو اچھی کمپنی کا لگاؤ بھائی، بڑا لگاؤ چارجر، کتنے وولٹ کا لگانا ہے، کتنے واٹس کا لگانا ہے، لگاؤ، چالو ہوگا واپس سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سب بھاگ جائے، زندگی آئے گی واپس۔ کیا زندگی کیا چیز ہے؟ روح کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھو آپ، بولے جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کہاں گیا ہو؟ کیا ہوا اس کو؟ اس کی شخصیت کہاں گئی؟ بولتا تھا، سنتا تھا، یاد تھا اس کو، تو وہ کیا تھا وہ؟ اب کہ دیکھو میموری جو ہے آدمی کے دماغ میں ہوتی ہے، صحیح ہے، آدمی کی یادداشت کہاں ہوتی ہے؟ لوگ بولتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ انسان وہ ہے جو اس کے جسم میں ہے، صحیح؟ اچھا ایک آدمی پیدا ہوا تھا، بچہ کتنا تھا وہ؟ ہم ایسے ہی اتنے بڑے تھے پیدا ہوئے جب؟ نہیں،
اتنا چھوٹا تھا، چہرہ کیسا تھا، ایک دم بندر کیسا دکھتا تھا، ہاتھ پاؤں اتنے چھوٹے، جسم بڑھا نا اس کا، بدلتے سر کتنا تھا، اب اتنا ہی ہے نہیں، بڑا ہے، دماغ بھی چھوٹا تھا، اب کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ تو وہ جو دماغ تھا اس میں جو میموری ہے وہ تو چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ پوری باڈی کے سیل چینج ہو گئے، آدمی کے جسم کے پورے جو ذرات یا جو بھی خلیات ہوتے ہیں سارے سیل چینج ہو گئے اس کے، لیکن آدمی وہی ہے، بولا بچپن میں املی کے پیڑ پہ چڑھتا تھا، اچھا کیسے یاد ہے، باڈی تو پوری چینج ہو گئی، تو وہ نہیں ہے، ابھی وہی ہے تو نہیں ہے، ہاتھ بدل گئے، پاؤں بدل گئے، چہرہ بدل گیا، جسم پورا بدل گیا۔ بچپن کا آدمی کے پاس اگر فوٹو ہو تو آدمی وہ دیکھے اور یہ دیکھے، جو لوگ اس کو بچپن میں دیکھیں 10 سال کے بعد دیکھتے پہچان نہیں پاتے ہیں، تو یہ پورا بدل گیا لیکن اندر سیم ہے، اس کو معلوم ہے، چاچا برابر پہچان رہے ہیں اس کو، فلانی میری اسکول ہے، یہ میرا کالج ہے، یہ میرا گھر ہے پرانا، یہاں بچپن میں تالاب میں تیرتا تھا، سب یاد ہے اس کو۔ وہ کون ہے، وہ جو اندر ہے، جسم تو دوسرا ہے، جسم وہ نہیں ہے، اندر کون حضرت ہیں، یہ ہے۔ وہ گئے کہاں، مرنے کے بعد وہ کہاں گیا، وہ روح تھی۔ ڈاکٹر بتا سکتا روح کیا ہے، روح کا وزن کتنا رہتا بول سکتا ڈاکٹر، نہیں بول سکتا، ہائٹ کیا ہے اس کی، روح کی کلر کیا ہے، روح کا ہے کیا انسان، یہ جو اندر ہم ہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں۔ سوچیے، آدمی کا ہاتھ کٹ جاتا باقی رہتا ہے، ہوتا کہ گیا میرا آدھا، تو وہ تو باقی ہے، پاؤں کٹ گیا، ہاتھ پاؤں اس کے پیرالائز ہو گئے، پھر بھی پڑا ہوا ہے، آدمی وہی ہے، باڈی اس کی کام نہیں کرتی ہے لیکن آدمی وہی ہے، اس کو پوری یادداشت اس کی اپنی جگہ پہ۔ یہ کون ہے، وہ روح کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا دیکھو روح جو ہے یہ تمہارے رب کے حکم سے تمہارے اندر ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے واپس نکال لی جاتی ہے، اور تمہیں علم دیا گیا ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے، ساری معلومات تم کو نہیں دی اللہ نے، روح کیا چیز ہے، کیسی رہتی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا تم کو علم دیا گیا ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ روشنی کیا ہے، کسی کو بولو بتانے کی، روشنی کیا ہے، روشنی ہے، اچھا اندھیرا کیا ہے، بولے روشنی نہیں رہی تو اچھا، روشنی نہیں رہی تو اندھیرا، تو روشنی کیا ہے پھر، اندھیرا نہیں رہا تو روشنی، یہ ہماری اوقات ہے۔ آپ کو پوچھیں گے رات کیا ہے تو دن کا الٹا، دن کیا ہے تو رات کا الٹا، ہماری تعریفات ایسی ہیں، ہم آج ایک چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی آدمی کو کہیں آپ غصے کو ڈیفائن کرو، نہیں کر سکتا، وہ نہیں آتا اس کو، وہ غصے کے آثار بتائے گا، ایسا ہوتا ہے، یہ غصہ ہے۔ ہمارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ٹھیک سے، ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ جب تک نہیں بتائے نہیں جان سکتے۔ بہت سارے حقائق ہیں جن کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے، جنت جہنم کے بارے میں آج ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، قیامت کے دن کے بارے میں آج پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت کے دن نیکی اور گناہ تولیں گے، کیسے تولیں گے بھائی، نیکی اور گناہ کیسے تولے جائیں گے؟ آج تول سکتے ہم لوگ، بتا رہے اللہ تیرے گناہ کتنے چیک کریں گے مرنے سے پہلے، بتا تیری نیکیاں پوری نکال، کہاں ہے نیکیاں؟ لیکن قیامت کے دن وہ ہوگا۔ تو کئی باتیں ہیں ہم آج عقل چلا کے نہیں سمجھ سکتے، ان کو ماننا پڑے گا۔ ہاں عقل اتنا چلائیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی جو عجائبات سے بھری ہوئی ہے، وہ اس دوسری دنیا میں بھی کئی عجائبات کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ زمین سے، اب ایک سادہ مثال لو، ایک آدمی کے پاس ایک لکڑی ہے، وہ زمین پہ لکڑی مارے، اس میں سے پیڑ نکلا ہے، واٹس ایپ پہ گھومے گا کہ نہیں وہ ویڈیو؟ ہاں کیا بابا ہے، ایک لکڑی زمین پہ مار دیں کیا نکلتا ہے؟ کون سا پیڑ چاہیے؟ آم کا، بس آم پورے ایک دم آم لدے اس کے اوپر، کون سا؟ جام کا، جام۔ تو ایسا اگر کوئی کر کے دکھائے تو لوگ کتنا تعجب کریں گے۔ وہی اپنے آپ بغیر بابا کے سلو آ رہا، کسی کو تعجب نہیں ہوتا، وہی پیڑ ہے نا بھائی،
سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی، بات تو وہی ہے کہ زمین میں بابا غائب، بابا ہے ہی نہیں، یعنی بابا رہے گا تو عجیب، بابا نہیں رہا تو عجیب نہیں، اور فوراً آیا تو عجیب اور سلو آیا تو عجیب نہیں۔ کسی عورت کے پیٹ پہ لاٹھی مار دے، بچہ پیدا ہو گیا اس کو اچانک، کتنا عجیب ہوگا ایک دم، لیکن وہی عورت 9 مہینوں میں پیدا ہو رہا ہے بچہ، تعجب نہیں ہے لوگوں کو۔ مشین کے اندر سے مشین باہر آ رہی ہے، ایسی ہے کوئی مشین؟ کمپیوٹر میں سے کمپیوٹر باہر نہیں آتا ہے، لیکن عورت کے پیٹ میں سے، جانوروں کے پیٹ میں سے بچہ باہر آتا ہے، اسی میں سے وہی، ایسی کوئی مشین ہے؟ گاڑی میں سے کار باہر، کار کو کار پیدا ہوئی، ہوتا ہے ایسا؟ کمپیوٹر کو کمپیوٹر پیدا ہوا، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پوچھو اس کو، نہیں ہوتا ہے ایسا۔ لیکن انسان، آپ سوچئے، انسان میں سے انسان پیدا ہوتا ہے، ہڈیاں اس کے اندر ہیں، گوشت اس کے اندر ہے، اس کے اندر چمڑی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، اس کے اندر سب پورا جسم اس کا ہے، ایک انسان میں سے انسان باہر نکلتا ہے، عجیب نہیں ہے؟ اللہ کتنے عجائبات والا ہے۔ تو جو اللہ اتنے عجائبات کر سکتا ہے، آخرت میں بہت کچھ کر سکتا ہے، آخرت میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہماری عقل کتنی ہے؟ اتنی ہے، ہم سب نہیں سمجھ سکتے، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، فہم سلف کا عدم التزام۔ لیس من منہج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ کہتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کر لینا سلف کا منہج نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ہی گروہ اور فرقے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور ان دونوں کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بس قرآن حدیث یا صرف قرآن و سنت بس، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے ہیں سبھی بولتے ہیں، خوارج قرآن اور حدیث بھی کچھ حد تک مانتے تھے، اسی طرح سے بعض دوسرے فرقے اشاعرہ، قدریہ، جہمیہ اور اسی طرح سے اور بھی کئی فرقے ہیں، مرجئہ، یہ سب کے سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن قرآن اور حدیث کی تأویل اپنی عقل سے کرتے تھے، اس کے معنی اپنی عقل سے لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صحابہ نے اور سلف نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ لہٰذا صرف قرآن اور حدیث کافی ہے کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سلف کا فہم بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ سلف نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے آج فاتحہ پڑھنے والا یا 12 ربیع الاول کا جلوس منانے والا یا اس طرح سے اور بدعات اور خرافات کرنے والا کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے، اپنی عقل سے بنا کے، اس سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے دلیل دی، فاتحہ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی اونٹنیوں کو ہم ذبح کر دیں، آپ نے کہا کرو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں، کچھ اونٹنیاں، ٹھیک ہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ایسا حکم دے دیں گے، اجازت دے دیں گے، ایک ایک کر کے لوگ اونٹنیاں ذبح کرنے لگیں گے اور پھر جانے کے لیے سواریاں ختم ہو جائیں گی، آپ ان کو اجازت مت دیجیے، بلکہ آپ کیا کیجئے، آپ لوگوں سے ان کا کھانا جمع کر دیں، اللہ سے دعا کیجئے اس میں برکت کی، جتنا بچا ہے آپ دعا کیجئے برکت کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رائے ضرور قبول کرتے تھے،
قوم کا قائد، قوم کا رہبر وہ ہیں جو صحیح بات کو مانے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، میں نے پہلے بول دیا وہ تیر پتھر کی لکیر، جو پہلے بولا ختم، قیامت تک وہی رہے گا؟ نہیں، چینج کرنے سے میری عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ قوم کا قائد، قوم کا رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بات چھوڑ کے دوسرے کی رائے لے لے اگر اس میں زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے ایسا کرو، حضرت عمر آئے کہا اللہ کے رسول مت، اب ایسا مت، اجازت دیجیے۔ آپ نے نہیں کہا تو نبی ہے کہ میں، آپ نے کہا ایسا نہیں، مجھ سے زیادہ سوچتا ہے، میں نے ایک بار بول دیا ختم، نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ رائے بالکل مناسب ہے، یہ بات مفید ہے، ان کی بات میں دم ہے، آپ نے اس رائے کو قبول کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ سارے لوگوں کا کھانا جمع کیا گیا، جتنے برتنوں میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا روٹی کے ٹکڑے وغیرہ سارا لا کے ایک دسترخوان رکھا گیا، دسترخوان پہ سارا جمع کر دیا، ایک دسترخوان میں سارا کھانا آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا کرنی تھی، جو پڑھنا تھا پڑھا، اور کہا اب اس کو اپنے برتنوں میں بھرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے برتنوں میں بھرا اس کو، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ جب برتنوں میں بھرا گیا سب کے برتن فل ہو گئے اور جتنا تھا ویسے ہی باقی رہا۔ کیسے؟ نیا تھا، لیکن برکت اسی کو کہتے ہیں۔ اب ایک مولوی صاحب نے دلیل نکالی اس سے، چلو کسی کا تو کام نکل رہا ہے اس میں سے، کہا دیکھو ہم لوگ جو ملیدہ سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں دلیل ہے اس کی، اب لیکن کیا پڑھے اس میں نہیں ہے نا، تھوڑا گلے کی ہڈی ہے یہ۔ کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کوئی بہت عظیم الشان چیز پڑھی ہوگی، اور تھوڑے وقت میں آپ نے پڑھا، بہت دیر تک بھی نہیں پڑھے، مختصر وقت میں پڑھا، تو صرف فاتحہ سے پڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت یہی پڑھے ہوں گے، یہی پڑھے ہوں گے، اور یہ کہہ کے فاتحہ کی دلیل اس سے ثابت کر دی۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک مجبوری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے گزارش کی، حضرت عمر نے، کہ آپ ایسا کیجئے، حضرت عمر نے خود نے کیے نہیں، بلکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا الگ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے کرے گا، لہٰذا صحابہ نے جمع کر کے رکھا اور آپ نے دعا کی، اس میں برکت ہو گئی۔ لیکن آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ، بہت عظیم الشان چیز پڑھی ہوگی، چھوٹی چیز پڑھی ہوگی، کلمے سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ کلمہ ہے کہ نہیں؟ اسلام میں سورہ فاتحہ پڑھ کے داخل ہوتا کہ کلمہ؟ مرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے مرنا چاہیے کہ کلمہ؟ کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کوئی آدمی کہے نئے فاتحہ آئے لیٹسٹ، سورہ فاتحہ نہیں، اس سے بڑھ کے کلمہ، پڑھتے پڑھتے مرا بھی تو کلمے پہ جائے گا، فاتحہ دیتے دیتے مر بھی گیا اگر کلمے پہ مرا نا۔ تو کوئی اگر آدمی آ کے یہ کہے کہ آج سے یہ نیا فاتحہ ہے، کلمہ پڑھا جائے گا، کم سے کم وقت میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، لوگ واٹس ایپ پہ بزی ہے ویسے بھی، تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اب چھوٹے فاتحہ ہے کیا؟ کلمہ پڑھنے کا، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ برداشت کریں گے اس کو، پٹائی کریں گے اس کی، یہ کہاں سے نیا لایا؟ تو یہ نیا لایا، تو جو لایا وہ پرانا ہے کیا؟ تیرا بھی تو نیا ہے۔ فاتحہ میں کچھ نیا نکالا تو پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی؟ تو مطلب نئے میں نیا مار کھائے گا آدمی، تو پرانے میں کتنا کھانا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں۔ اگر وہ چیز امت کے لیے عام ہوتی، دیکھیے سوچیے، غور کیجیے، اور صحیح فہم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی امت کے لیے سنت بنانی ہوتی، آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، تو آپ زور سے پڑھتے، سب کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی کا خاص معاملہ تھا۔ اگر وہ سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھاتے کہ دیکھو ایسا ہو، ایسا پڑھا کرو، لیکن وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، آپ نے بتایا نہیں کسی کو۔ اگر بتانے کی چیز ہوتی تو چھپاتے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر بتانے کی چیز ہوتی تو چھپاتے نہیں، جب آپ نے نہیں بتایا کا مطلب آپ کے ساتھ خاص تھی، اور جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کا فہم ضروری ہے۔ یہاں ہم کیسے لائے اس میں سلف کا فہم؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فاتحہ ہوتی اور اگر وہ طریقہ سنت ہوتا تو جب بھی صحابہ کے پاس کیا کھانا ختم نہیں ہوتا تھا؟ ان کے پاس بھی تو ایسے حالات آتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے دیکھا ہاں دیکھو نئی سنت معلوم پڑی، جب بھی ایسا ہو کیا کرنا؟ کھانا جمع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ایسا انہوں نے آئندہ کیا؟ آپ بتائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں کیا اس پہ عمل؟ مشورہ جس کا ہے اسی نے زندگی میں کبھی عمل کیا ہو کہ سارے کھانے جمع کرو اور دیگ پہ ہم دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے؟ کبھی کیا انہوں نے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ ہمارے دلیل بن سکتی ہے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم، کہ جب انہوں نے اس کو قابل اقتداء نہیں مانا ہمارے لیے کیسا ہوا وہ؟ یعنی صحابہ سے چھوٹ گیا، ان کو نہیں معلوم سنت اور ہم کو معلوم، اتنا ہوشیار ہو گئے۔ 5 ٹائم کی نماز کا اس کو دھیان نہیں ہے اور یہ اتنی بڑی سنت کا جو ہے عاشق نکلا کہ صحابہ سے جو چیز چھوٹ رہی وہ یہ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو اپنی جگہ ہے لیکن کیا وہ خاص ہیں یا عام ہے؟ اور ایک مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور بڑی چیز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک کا حال کیا تھا؟ یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا حال کیا تھا؟ یہ چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک ٹہنی منگائی، توڑ کے اس کو آپ نے درمیان سے اس طرح سے چھیلا، ایک ٹکڑا ٹہنی کا اس کی قبر پہ لگایا، ایک اس کی قبر پہ، اور آپ نے کہا کہ جب تک یہ سوکھتی نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان پر عذاب ہلکا ہو۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو لے لیا، اب یہ تو بخاری کی حدیث ہے بھائی، کہا کہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھانا چاہیے۔ کہاں وہ کہاں یہ پہلی غلطی ہے۔ ٹہنی میں اور پھول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی کو مطلب باٹنی اتنا موٹا موٹا اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، یہ پھول ہوتا ہے، یہ پھل ہوتا ہے، یہ پتے ہوتے ہیں، یہ شاخ ہوتی ہے، یہ جڑ ہوتی ہے۔ تو ٹہنی میں اور پھول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دولہے کے گلے میں ٹہنیاں ڈالو، کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس کے گلے میں ٹہنیاں ڈال، کیا ہے؟ بولے پھول ٹہنی ایک ہی بات ہے بھائی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ ٹہنی الگ ہے، اس سے پھول آپ نے لے لیے، ایک اس سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی قبر پہ لگایا؟ نہیں۔ آپ نے حضرت حمزہ کی قبر پہ لگایا؟ نہیں۔ کس کی قبر پہ لگایا؟ آپ نے کہا ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تم کس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے؟ اس سے دلیل لے کر کس کی قبر پہ چڑھا رہے؟ اللہ والوں کی، کہ ان کے عذاب ہو رہا ان کو؟ یعنی تمہارا عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ کس کی حدیث، کس کا عمل، کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے کیا جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تمہارا ان کے ساتھ کرنا جو اللہ والے ہیں، تم کیا بتانا چاہ رہے دوسروں کو کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے اس لیے ہم پھول چڑھا رہے ہیں نبی کی طرح؟ اور نبی نے کیا، تو کون ہے؟ یہ عمل کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ آپ کی سفارش تھی، آپ کی سفارش تھی ان کے عذاب ہلکا کرنے کے لیے۔ تیری حیثیت ہے، تو خود اللہ کے نزدیک مجرم ہے، تو دوسروں کی اللہ والوں کی سفارش کر رہا، اللہ والوں کی قبروں پر تو چادر چڑھا کے پھول ڈال کے سمجھ رہا ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا۔ تو یہ قوم کی عقل چلتی تو ایسی چلتی ہے، دلیل صحیح ہے لیکن فہم غلط ہے۔ ہم یہاں کیا کہیں گے؟ ہم یہاں کہیں گے کہ اگر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قبر کے اوپر ٹہنی گاڑنا اس طرح سے، اگر یہ عمل سنت ہوتا، سب کے لیے ہوتا، سب سے پہلے اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمل کرتے ہیں۔ مدینہ میں جتنی قبریں ہوئیں ساری قبروں پہ ٹہنی لگائی گئی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، یہ عمل خاص تھا۔ کسی ایک صحابی کو آپ بتا دیں کہ قبر کے اوپر اس طرح سے انہوں نے چھیل کے جو ہے یا کسی طرح سے بھی ٹہنی گاڑی ہو کھڑی کر کے، اس کی کوئی دلیل ہم کو ملتی نہیں ہے۔
لہٰذا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے گا دیکھو حدیث تو ہے، تو ایسا آدمی ایسا عمل کرنے والا بنے گا جو بدعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث پہ عمل کر کے بھی غلط، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حدیث کو سمجھا کیسے؟ اپنی عقل سے۔ اگر صحابہ کو لے کے سمجھنے کی کوشش کرتا تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا کہ صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نقل تو انہوں نے کیا لیکن عمل انہوں نے اس پہ نہیں کیا، لہٰذا یہ عمل نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کو سنت نہیں بول سکتے۔ سنت جس پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ صرف کتاب و سنت پر اقتصار کر لینا سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ سارے ہی گروہ اور فرقے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور ان دونوں کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے۔ سلف کو آپ نکال دو، آپ حدیث سے بھی غلط مطلب لینے والے بن جاؤ گے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ کو۔ آپ نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں بس، آپ نے کیا کہا؟ جنت میں جائیں گے، امت میں ٹکڑے ہوں گے اور ان میں سے سب جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں، اکیلا بتایا اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ نے اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حق کو جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا فہم بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جب صحابہ کا تذکرہ آپ نے حق کے لیے کیا، ہم اس کو کٹ کر سکتے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ہم کیوں صحابہ کا منہج کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت میں فرقے بازی جب ہوگی، حق پر وہ لوگ ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، لہٰذا صحابہ کو چھوڑ کر حق کو سمجھنا ممکن نہیں۔ صحابہ کو چھوڑ کر ایک آدمی سرے سے صحابہ کو ترک کر دے اور کہے میرے لیے قرآن حدیث بس، ایسا آدمی دین کو صحیح طور سے نہیں سمجھے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی مذکور ہے، حدیث میں تو ہے، یہی بات قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو شخص رسول کے خلاف دوسری جانب اپنائیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے جہاں وہ مڑا ہے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دیکھیے ایک آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے کتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنائے، ایک ہدایت واضح ہونے کے بعد ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے اور وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، گناہ گار نہیں ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے سمجھیں اس کو، بعض لوگ فوراً کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ آدمی سنت کا دشمن ہے، سنت کی مخالف، اس کو بتایا نہیں کسی نے۔ بھائی اگر اس کو نہیں معلوم ہے وہ جہنمی نہیں ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو رسول کی مخالفت کریں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ اسی لیے کسی پر بھی کفر کا، گمراہی کا فتویٰ تب تک نہیں لگایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس پر حق واضح نہ ہو۔ اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پہلی غلطی تھی رسول کی مخالفت، دوسری غلطی ہے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ چلنا۔ انجام کیا ہے؟ جہاں مڑا ہے وہیں موڑ دیں گے، گمراہی آسان ہو جائے گی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں کیوں گیا آدمی؟ دو غلطیوں کی وجہ سے۔ اس نے ایک تو رسول کی دوسری جانب اختیار کی، اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے
کچھ اور راہ پہ چلنے لگا، وہ ایمان والے کون ہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے؟ جب آیت نازل ہوئی ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا، راستہ موجود تھا یا ابھی بننے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے، تو وہ کون سے ایمان والے ہیں جو اس وقت میں موجود تھے، جن کا راستہ بھی موجود تھا؟ کون تھے؟ صحابہ۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ یہ لازم ہے کہ ایک آدمی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھے، اس سنت کی تطبیق میں، پریکٹیکل اپلیکیشن میں ایک آدمی صحابہ کے منہج کو بھی دیکھے۔ صحابہ کو چھوڑ کے ہدایت کا تصور ممکن نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم صحابہ ایمان لے آئے ہو، اگر یہ ویسا ایمان لائے جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے، ورنہ نہیں۔ تو ہدایت صحابہ کی پیروی میں ہے، تو سلف کے منہج کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی تفصیلات ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ سلف کے منہج کے بارے میں ہمارے ائمہ، علماء اور اسلاف جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔